الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں اس خالق دو جہاں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگار عالم نے ایک بار پھر آپ عزیزان کی خدمت میں ایک بار لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایام ابا عبداللہ الحسین کے مدینہ سے خروج از طرف کربلا و از طرف کوفہ، تو اس مناسبت سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ایک حدیث اور ایک فرمان آپ کی خدمت میں نقل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. امام حسین کی شخصیت کسی سے چھپی نہیں ہے. امام حسین ابا عبداللہ الحسین وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس ذات نے دین محمدی کی آبیاری کی ہے، اپنے وجود کے ذریعے سے، اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے اور اپنے باوفا ساتھیوں کے ذریعے سے دین محمدی کی آبیاری کی. اور آج حسین ابن علی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے نانا کے دین میں کی ہوئی تحریف سے لوگوں کو، امت کو آگاہ کرنے کے لیے اور یزید جیسا فاسق و فاجر حاکم سے اس کے خلاف قیام کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، اپنے نانا کے قبر مطہر کو چھوڑ کر، اپنے ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر مطہر کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، علی اکبر جیسے جوان کے ساتھ، عباس بوفا جیسے بائی کے ساتھ اور قاسم جیسے بھتیجے کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. اور کربلا کی سمت روانہ ہوتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے، کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، میں کیوں قیام کر رہا ہوں، کس ہدف کی خاطر میں نکل رہا ہوں، کس مقصد سے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہوں. میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مطہر کو چھوڑ رہا ہوں، کس خاطر چھوڑ رہا ہوں. انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا، اشرا ولا بطرا ولا ظالما، اپنی پہچان بنانے کے لیے اور اپنی شہرت کی خاطر ظلم برپا کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، نظام کو خراب کرنے کے لیے، امت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے میں قیام نہیں کر رہا. نفی کر رہے ہیں،
ظلم کی خاطر قیام نہیں کر رہا، فساد کی خاطر قیام نہیں کر رہا، اختلاف پھیلانے کی خاطر قیام نہیں کر رہا، شہرت کی خاطر قیام نہیں کر رہا، تو پھر کس لیے قیام کر رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، اور صرف و صرف میں نکل رہا ہوں لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر۔ نانا کی امت بگڑ چکی ہے، نانا کی امت کے اوپر یزید جیسا فاسق و فاجر انسان حاکم بن چکا ہے، اور یہ علی الاعلان خدا کے حرام کردہ اشیاء کو حلال اور خدا کے حلال کردہ اشیاء کو حرام کر رہے ہیں۔ اس حال میں میرا فریضہ ہے کہ میں اس کے خلاف قیام کروں۔ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر میں قیام کر رہا ہوں۔ اریدو، میرا ارادہ ہے کہ ان آمر بالمعروف، کہ میں امر بالمعروف کروں، ونہا عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو روکوں، برے کاموں سے لوگوں کو روکوں اور نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دوں۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں اپنے نانا رسول اللہ اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی خاطر میں قیام کر رہا ہوں۔ تو ابا عبداللہ نے اپنے قیام کا مقصد کیا بتایا؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر، امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی از منکر کرنے کے لیے، اور اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پر چلنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو عزاداری کرتے ہیں، ہم جو ماتم کرتے ہیں، ہم جو ابا عبداللہ الحسین کے نام پہ مجالس کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ کس مقصد کی خاطر ہم مجلس برپا کرتے ہیں؟ کس لیے؟ فقط لنگر گانے کے لیے، فقط تبرک کے لیے، فقط نیاز بکانے کے لیے؟ نہیں، ابا عبداللہ الحسین خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی مجلس برپا کرنی ہے، کوئی قیام کرنا ہے، تو اس کے لیے مقصد ہونا چاہیے۔ جب تک مقصد نہ ہو، بے مقصد اگر کام کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔